سوال کیجیے جی۔ تو آپ نے زبیر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے اور یہی اس پوری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے اوپر آپ ٹیکس کے اوپر ٹیکس ہی لگا دیتے ہیں اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے فوج کا۔ میں صرف 2 معاہدوں کے آپ کو دوں گا، حوالہ دوں گا جو LNG کے ہیں، ٹرمینل ہیں اور کراچی کے اندر۔ آج اگر فورس میجر کی شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قطر بری الذمہ ہو سکتا ہے تو 228 ملین ایک اور 245 ملین ایک یہ پر ڈے ہم کیوں دیں گے؟ اور کیا سر آپ سے کہ اپوزیشن اس کے اوپر کوئی توجہ دلاؤ نوٹس لا سکتی ہے، ایڈجرمنٹ موشن لا سکتی ہے، میں تھوڑا جواب دیتا کے اندر بات کر سکتی ہے، یا یہ پتہ چلے کہ یہ ہیں کن کے؟ دیکھیں اس میں قانونی معاملہ ہے، میں تھوڑا سا عرض کروں۔ دوسرا ایک ہے اپریل میں 7 سے 8 ڈالر پر MMBTU ریٹ تھا، مئی کے لیے 3 بڈز منگوائی گئی ہیں اور ریٹ نکلا ہے 17.99 ڈالر پر MMBTU۔ یہ پیچھے کھاتا کیا ہے سر؟ یہ آگے ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ IPPs میں کون ہے، کس کے ہاتھ اس میں۔ دیکھیں آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، اور جب لوگ کہتے ہیں نا جی کرپشن کیا ہے، کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، تو یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ ایک میں موٹی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بہت تفصیل سے بات کی گئی۔ آپ ایک پاور پلانٹ لے لیں جو ساہیوال میں لگا 2013 اور 18 کے درمیان جب ان کی حکومت تھی، جو آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم معیشت کو ٹھیک کر دیں گے۔ ساہیوال میں ایک زرخیز علاقہ جہاں فصلیں اگتی تھی، فصلوں کو اکھاڑ کر ایک پاور پلانٹ لگایا گیا کوئلے سے چلنے والا، جس کے لیے کوئلہ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ اور انڈونیشیا سے کراچی اور پورٹ قاسم آتا ہے، وہاں سے پھر اس کو بسوں میں، ویگنوں میں، ٹرکوں میں، ٹرینوں میں لے کر ساہیوال پہنچاتے ہیں، اور ساہیوال میں ایک پلانٹ لگا دیا کوئلے سے چلنے والا۔ آج وہ پلانٹ بند ہے کئی سالوں سے، اور اس پلانٹ کے حوالے سے جو کیپیسٹی پیمنٹ دی جاتی ہے وہ ان کھربوں روپے کا حصہ ہے جو کھربوں روپے ہماری معیشت کے گرد پھانسی کا پھندا ہے۔ تو جب لوگ کہتے ہیں نا کہ کرپشن کا کیا ہے جی سب کرتے ہیں، تو بالکل یہ ایک غلط بات ہے، یہ ایک کسی قسم کی بھی سمجھ بوجھ سے آری بات ہے۔ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ اس ملک کا خون چوستے ہیں، وہ اس ملک کو موت کی نیند سلاتے ہیں۔ آج ہماری معیشت اگر موت کے دھانے پر کھڑی ہے تو آپ صرف ایک ساہیوال پاور پلانٹ جو ہے جا کر اس کا معائنہ کیجئے، دیکھیے کہ وہاں پورے علاقے میں کس قسم کی سلفر کی گرد ہے، وہاں لوگ بیمار ہو رہے ہیں، فصلیں نہیں ہو رہی، اور وہ پلانٹ جو ہے اب بند کھڑا ہے، اور اس کے اوپر کھربوں روپے کا خرچہ پہلے بھی ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح وہ معاہدے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ تمام معاہدے انہی ادوار میں ہوئے جب عوام کی حکومت نہیں تھی، جب جعلی حکومتیں تھیں، کرپٹ حکومتیں تھیں۔ کرپشن ایک ناسور کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کرپٹ کو سہ لیں گے، کرپشن سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کھاتے ہیں لگاتے ہیں، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ پاکستان کو ضرورت ہے ایک ایسی حکومت کی جو عوام کی حکومت ہو، جو عوام کے سامنے جواب دہ حکومت ہو، جس کے دل میں عوام کا درد ہو۔ تو میں تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے، آپ جا کر ساہیوال میں لگا پاور پلانٹ دیکھیے اور آپ کو پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ اچھا سلمان احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ PTI پریس کانفرنس معیشت کے حوالے سے زیادہ کرتی ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پریس کانفرنس کرنا انف ہے یا پھر عوام میں جا کر ان کو بول دینا معیشت مہنگائی کے حوالے سے؟ دیکھیں سیاست کا ایک لازمی جزو ہے گفتگو کرنا، عوام سے مکالمہ کرنا۔ آپ کے ذریعے یہ بات عوام تک پہنچ رہی ہے اور ہم عوام تک جاتے بھی ہیں۔ ہم ہر جگہ پچھلے 5 دنوں میں نے 7 مجموعوں کے ساتھ پاکستان کے طول و عرض میں بات کی ہے، پشاور، مظفر آباد، فیصل آباد، کراچی، لاہور۔ کوئی شہر شاید نہیں ہے پاکستان کا ایسا جہاں ہمارے کسی نہ کسی دوست نے عوام کے ساتھ مکالمہ نہ کیا ہو۔ یہ عمل جاری ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کال دو تو ذہن میں آپ کے تصور یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایران کا انقلاب آیا کھڑا ہے، کل کال ہوگی اور پرسوں شاہ بھاگ جائے گا اس ملک سے۔ دیکھیں یہ معاملات ہوتے ہیں ملکوں کی تاریخ میں۔ میں بار بار لوگوں کو آج کل یاد دلاتا ہوں، امام خمینی صاحب نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز سن 1963 میں کیا۔ سن 64 میں ان کو شاہ نے گرفتار کیا۔ ان کی گرفتاری والے دن ایران کے لاکھوں لوگ سڑکوں پر آئے، گولیاں چلی، ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ آپ جا کر ذرا پڑھیے تاریخ۔ لیکن اس کے باوجود انقلاب 1989 میں آیا، 15 سال بعد آیا۔ امام خمینی ملک بدر ہو گئے، جلا وطن ہو گئے، 15 سال ملک سے باہر رہے، عراق میں رہے، فرانس میں رہے۔
اور جب انقلاب آیا تو کسی کو پتہ نہیں چلا. شاہ ایران چھٹیاں منانے کی تیاری کر رہا تھا اور پتہ چلا کہ عوام کا ایک سمندر ہے جو ملک کے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریے میں باہر نکل آیا ہے، جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ایسے نہیں چلے گا. تو پاکستان میں یہ 15 سال کا عرصہ ہمیں نہیں درکار. عمران خان کی 30 سال کی جد و جہد ہمارے سامنے ہے. یہ جد و جہد بہت جلد پھل لائے گی، ثمر آنے کو ہے. آپ تھوڑا سا تحمل کیجئے. مجھے پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں جو اس وقت عزم نظر آ رہا ہے، جو غصہ نظر آ رہا ہے، جس ہم بس اسٹیشن پہ جاتے ہیں، جس ہم ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں جوک در جوک آتے ہیں اور جو وہ بات کرتے ہیں وہ سن کے میں دہل جاتا ہوں. تو آپ خاطر جمع رکھیں. سلمان صاحب آپ نے عمران خان صاحب کی پنز اسپتال لانے کے حوالے سے بات کی کہ طبی دہشت گردی، تو یہ طبی دہشت گردی اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے یا حکومت کر رہا ہے؟ اور اب تک پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پراپر تحریک شروع کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ دیکھیں ناکام نہیں ہے. مجھے ایسا ایک کا جواب دینے دیں آپ پھر دوبارہ. دیکھیں پراپر تحریک سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد فتح کیوں نہیں کر لیا، اس نظام کو. لیکن نہیں، ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ جو اڈیالہ کی دیواریں توڑ دو، آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو قید میں رکھنے کے لیے انہیں پورے نظام کو گرانا پڑا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس جج نے حق کی بات کی، سچ کی بات کی، اس کی ڈگری کو جعلی قرار دلا دیا اور جو باقی 3 بچ گئے ان کو اٹھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر پھینک دیا. یہ ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا تھا. یہ کسی بدترین مارشل لاء میں پاکستان کی تاریخ میں یہ کچھ نہیں ہوا. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے پورے عدالتی نظام کو یرغمال بنا لیا گیا. ایک نئی عدالت بنا دی گئی جس میں شہباز شریف صاحب کے لگائے ہوئے جج ہیں. کوئی اور پروسیس نہیں تھا. صرف یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم تعین کرے گا، پہلے چیف جسٹس کا اور پھر وہ اور چیف جسٹس مل کے باقی جج لگائیں گے. تو یہ صورتحال ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اب تک ہم کیوں اڈیالہ کی دیواریں نہیں گرا سکے، اب تک ہم کیوں اسلام آباد پہ قبضہ نہیں کر سکے. اگر آپ کا یہ سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کیجئے. نیلسن منڈیلا کیوں 27 سال جیل میں رہا؟ کیا اس کی پارٹی بزدل تھی؟ کیا اس کی قوم بزدل تھی؟ کیا اس کے لیڈران جو تھے وہ لائے عمل سے آری تھے؟ جبر کا مقابلہ پوری قوم کو کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی 2020 میچ نہیں ہوتا جس کو آپ ایک دن میں جیت لیں. ہم ہرگز 27 سال انتظار نہیں کریں گے، ہم ہرگز 15 سال انتظار نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 1 مہینے میں، 1 ہفتے میں، 1 دن میں یہ مارکا سر کر لینا چاہیے تھا تو ایسا نہیں ہوا کرتا. طبی دہشت گردی ہر وہ شخص کر رہا ہے، ہر وہ طاقت کر رہی ہے جو ہمیں عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دے رہی. یا آپ ان سے پوچھیے، آپ پوچھیے اس حکومت سے کہ تم مجبور محض ہو یا تم محض اعلی جرم ہو؟ کیا تم صرف حکم بجا لاتے ہو یا یہ دہشت گردی تمہاری اپنی ہے؟ پوچھئے ان سے آپ. صاحب نے تو بلوچستان کے حوالے سے کافی تفصیل سے بات کی. خیبر پختونخوا میں امن امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. 2002-03 سے بہرحال دہشت گردی اب تک چل رہی ہے. بڑے 22 آپریشن ہوئے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. مطلب سال میں 75,000 میں نے سنا ہے ڈی جی ایس پیار صاحب سے کہ ہم مطلب سال میں اتنے آپریشن ہم نے کیے. تو اب وہاں پہ بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور مطلب جو ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں سیکورٹی فورسز امن امان کی صورتحال کی بہتری میں ناکام ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے، جو انٹرنل معاملات ہیں، وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے اور صوبائی حکومت کو بااختیار بنایا جائے، اس کو وہ اتھارٹی دی جائے کہ وہ امن و امان کے لیے جو ہے نا عملی اقدامات کرے. 2 چیزیں ہیں. ایک تو خیبر پختونخوا جو ہے نا بارڈر پہ ہے، وہاں آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کی وجہ سے مسائل ہے، تو وہ وفاق کے تحت آتے ہیں. بہرحال میں آپ کے نالج کے لیے یہ کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ خیبر پختونخوا حکومت نے 20 بلین روپیز پولیس کو جو ہے نا وہ ریلیز کروائے، جس میں اس کے لیے جو اکوپمنٹ چاہیے، گاڑیاں چاہیے، اسلحہ چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے، جو بھی چاہیے اس کے لیے. اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا کہ آپ کو جو بھی ضرورت ہوگی، ہم شاید جو ہے نا یہ سڑکیں وہ نہ بنائیں، ہم شاید وہ نالی اور وہ نہ بنائیں، بلکہ ہماری پریارٹی یہ ہے کہ ہر وہ کام کرے جو امن و امان بحالی کے لیے. اور اس کے لیے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے صوبائی حکومت نے، میں صوبائی حکومت کو یہاں پہ بات کروں گا کہ جو ہمارے اسپیشل برانچ ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا اپ ٹو جو یہاں آئی بی ہے یا جو دیگر ادارے ہیں، اس کے لیے مزید 1000 اپائنٹمنٹ ہو رہی ہے اور ٹیکنالوجی بیس بھی اس کے لیے. اور بس اب آپ اور کسی کو پوچھ رہے تھے بھائی، اور پوچھ رہے تھے. یہ بتائیں کہ
एक मिनट पीटीआई के किसी और से। हुकूमत में अपोजिशन की जानिब से कराची से यहाँ तक जो लांगबाज की गई, उसके अलावा जमात इस्लामी की तरफ से की गई, क्या महंगाई के हवाले से आपका भी कोई इस तरह का प्लान है? जी बिल्कुल है, हम करेंगे। और आप ये देखिए कि हमने 2007 से 9 तक एक वकला की तहरीक चलाई थी, मैं उसका हिस्सा था, हम निकलते थे बाहर, हम पे गोलियां नहीं बरसाई गई थी। एक आध वाक़या हुआ था कराची में, वो MQM को शामिल करके कुछ किया गया था, लेकिन उस वक्त इस निज़ाम में थोड़ी सी अभी भी शर्म बाकी थी, शराफत बाकी थी। आज जो सूरत हाल हमारे सामने है, जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हुआ, उसके बाद जो मुरीदके में हुआ, ये आपके सामने है। आपको इसकी मिसाल के लिए अंग्रेज के दौर में जाना पड़ेगा, जलियांवाला बाग जाना पड़ेगा। उसके बाद अंग्रेज ने भी गोली नहीं चलाई थी। लोग हफ्तों सड़कों पे चलते थे, लाखों की तादाद में चलते थे तहरीक आज़ादी के दौरान, और अंग्रेज उन पे गोली नहीं चलाता था, उनके चलने के हक को मानता था। उस वक्त कोई आइन नहीं था, एक हुकूमत थी, एक कॉलोनियल हुकूमत थी, लेकिन उस हुकूमत को भी एहसास था कि ये इंसान है। आज हमारे सामने जो हुकूमत है, जो निज़ाम है, ये 78 साल से खड़ा एक जुल्म का निज़ाम है। इस मुल्क को इनकलाब की ज़रूरत है, मैं बार बार ये कहता हूँ, और ये इनकलाब आएगा। इस मुल्क की बका इसमें है। जो सनाउल्लाह बलोच ने आपको बातें बताई, जो तैमूर साहब ने की, ये इस मुल्क की हकीकत है। इस मुल्क को आप डंडे के जोर पे SHO के जरिए नहीं चला सकते, आप लोगों के हुकूक नहीं छीन सकते, उनको आप खामोश नहीं करा सकेंगे। इस पूरे खित्ते में आज एक लहर उठ रही है, उस लहर को जो नहीं समझेगा, जो नहीं महसूस करेगा, वो नीस्त नाबूद हो जाएगा। शुक्रिया जी। थैंक यू।